کیا ہم گفتگو میں سمجھنے سمجھانے کے لیے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے اللہ کی صفات کا ذکر کرتے رہیں کہ دیکھو اللہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، اور ان الحکم الا للہ۔ تو خدائی صفات کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں تو شیطان کا مقابلہ کرنا کیا آسان ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک ایسی توانائی ہے، ایک ایسی انرجی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان طاقتور رہتا ہے۔ جس کا ایمان طاقتور ہوگا وہ شیطان پر غالب ہوگا، شیطان کے دھوکے سے بچے گا۔ اس لیے مختلف موقع جو انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں اس میں بار بار خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یقیناً ان تذکروں سے زندہ اور پائندہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کثرت سے ذکر کیا جائے، ان صفات کی وضاحت کی جائے۔ دیکھیے انیق میں ایک اور چیز اس کے اندر شامل کر لی جائے، جو لوگ خود یاد نہیں کرتے، جن کے گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ پھر مختلف طریقوں سے کچھ ایسے واقعات ان کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں انہیں یاد کرنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی سخت بیماری، کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑا نقصان، یہ جو جھٹکے لگتے ہیں یہ جھٹکے بھی انسان کو صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اگر کوئی شخص جاننا چاہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ سمجھتا ہو تو وہ ان جھٹکوں سے دور بھی جا سکتا ہے اور کفر کے راستے پر بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی مجالس میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملاقاتوں میں اللہ کا، اس کے رسول کا اور اچھی صفات کا تذکرہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔